مسلمانوں پر اس طریقے کے الزامات لگانا اور اس طریقے سے ان کو نشانہ بنانا سراسر ظلم ہے. کیونکہ اگر ہم حجۃ الوداع کے پیغام کو اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کے تعداد میں لوگ تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمتی ھذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا خون، تمہارے مال و اولاد، تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام کر دیا گیا ہے. یعنی کوئی کسی کو جبرن ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی جان کو نہ لے، کوئی کسی کے مال و دولت کو نہ ہڑپے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کا حملہ نہ کرے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کے سامنے یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے اولاد اور اسی طریقے سے تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام قرار دے دیا گیا ہے. جس طریقے سے اس شہر کو حرمت ہے، اسی طریقے سے تم پر ایک دوسرے کی حرمت نازل کر دی گئی ہے کہ تم کسی کو پر بھی ظلم نہ کرو. تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا، اسلام ہمیشہ سے امن و شانتی کا مذہب ہے. اس کے اوپر کسی کو دہشت گرد گرداننا، دہشت گرد کہنا، یہ اسلام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. اسلام اور اہل اسلام کے اوپر ایک الزام ہے. میرے بھائیو، جس نبی نے جس کی بنیاد اسلام ہے اور جس نے ہمیشہ سے ظلم تشدد کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر اس طریقے ظلم و تشدد برتنا، یہ سراسر ظلم عظیم ہے. میرے بھائیوں، یاد کیجئے طائف کا وہ منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے، کافروں نے، مشرکین و مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طریقے سے ظلم کیا اور اس طریقے سے انہیں جارحانہ اس طریقے زخم دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خون میں لت پت ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں خون جم جاتا تھا. تو پھر صحابہ کرام کے یعنی ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، انہیں لے کر جاتے ہیں. اسی دوران اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو میں ان دونوں بستیوں کو پہاڑ، یعنی ان بستیوں کو جو پہاڑوں کے درمیان بیچ دوں. اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے نبی سے اس طرح کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بعد آنے والی نسل مسلمان ہوگی. یعنی کہ اللہ کے نبی چاہتے تو بدلہ لے لیتے، جو انہیں تکلیف دی گئی، جو انہیں ایذا پہنچائی گئی، جو انہیں لولہان کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں امان دیا، انہیں چھوٹ دی. لیکن آج مسلمانوں پر اس طریقے سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے مسلمانوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ہم اپنی اہمیت کو پہچانے اور ہم اس بات کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ظلم و تشدد کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت بڑی غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے اسلام اور اہل اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا. ہم نے شریعت مطہرہ کو پہچانا نہیں، ہم نے علم اور جہالت میں فرق ہی نہیں جانا، ہم نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں آج غیر مسلم مسلمانوں پر اس طریقے ظلم و تشدد کا برتاؤ کرتے ہیں.